آپ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو اب تک آپ نے پاکستان میں کیا کیا کام کیا ہے؟ میں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں. ڈیولپمنٹ آپ کی بہت اچھی ہو رہی ہے. فلمز وغیرہ میں کام کرتے ہیں. میری پروڈکشن کمپنی ہے. فلم تھی یسٹرڈیز لائٹ کے نام کی, تو BNU انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس میں اس نے نیشنل ایوارڈ جیتا ہے. تو اب تک آپ نے کن مشہور شخصیات کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ملاقات تو میری بہت سیلیبریٹی سے ہوئی ہے. میرا جو فیوریٹ ایکٹر ہے وہ ہے شاہ رخ خان. بچپن سے آج تک ڈائی ہارڈ فین جسے کہتے ہیں. 3 بار میری ملاقات ان سے ہو چکی ہے. بالی ووڈ کے اور کتنے سیلیبریٹیز ہیں, سشمیتا سین ہے, کاجول ہے, جوہی چاولہ ہے. پاکستان سائڈ پہ آؤ تو اینی خالد, عاطف اسلم, اس طرح سے مختلف کافی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ان سے کام بھی کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شمس الحق. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں حسان احمد خان صاحب, جو کہ ڈائریکٹر ہیں, ایکٹر ہیں, بزنس مین ہیں. یہ امریکہ میں رہتے ہیں. 17 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور یہ امریکہ سے اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا سر, اگر ہم اوور آل دیکھیں پاکستان میں تو تمام پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ میں جانا چاہتے ہیں, پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے, اور آپ امریکہ سے آئے ہیں پاکستان کام کرنے کے لیے, تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس ٹائم پہ پاکستان ایک عروج پہ جا رہا ہے, اچھا, جس کی اہمیت زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے. تو ہم جو باہر رہتے ہیں وہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب میں بورن اینڈ ریزڈ USA ہوں, تو پوری زندگی امریکہ میں گزاری ہے, اور اب ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ جس میں ویسٹ آپ کا ایک ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اچھا, ویسٹ ڈکلائن کی طرف جا رہا ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے, بالکل جا رہا ہے. اور جو ہمارے ایسٹ ہے وہ اب اپلائن کی طرف جا رہا ہے, انکلائن کی طرف. اور اگر آپ دیکھیں پچھلے سال کے اسٹیٹس کے حساب سے جو ساؤتھ ایشین کی جو سب سے بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ تھی وہ پاکستان کی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, نہ وہ انڈیا کی تھی, نہ وہ چائنا کی تھی, نہ یہ باقی ساری ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز میں پاکستان تھا آپ کا. تو ٹھیک ہو اس گیا. حساب سے میں نے کہا کہ چلے میں پاکستان آتا ہوں اور یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ادھر کیا صورت حال ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. اور اب تک پچھلے کچھ مہینے میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کافی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے عوام کو نہیں دکھ رہی, لیکن ہم ٹھیک ہے. جیسے فارنرز کو دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا, آپ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو اب تک آپ نے پاکستان میں کیا کیا کام کیا ہے؟ ابھی تک میں کنسٹرکشن کا کام کر رہا ہوں. تو ٹھیک. کنسٹرکشن آپ کا تھوڑا ڈیولپمنٹ آپ کی بہت اچھی ہو رہی ہے. اچھا. تو ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں فلمز وغیرہ میں کام کرتے ہیں. میری پروڈکشن کمپنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ڈائریکٹنگ اور ایکٹنگ کرتے ہیں, تو 2-3 فلمز وغیرہ بنا رہے ہیں, شارٹ فلمز. ٹھیک ہو گیا. جی, ریسنٹلی ابھی ہماری ایک فلم تھی یسٹرڈیز لائٹ کے نام کی, تو BNU انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس میں اس نے نیشنل ایوارڈ جیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں مجھے اصل میں موقع اس طرح ملا کہ ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں عزیر احمد صاحب. تو انہوں نے مجھے موقع دیا کہ سر آپ یہ فلم کو پروڈیوس کریں. تو کہانی ان کی تھی, سب کچھ ان کا تھا. تو فلم پروڈیوس کی, اور اللہ کا شکر ہے وہ انٹرنیشنل ایوارڈ جیت گئی, نیشنل ایوارڈ. ٹھیک ہے. تو شاؤٹ آؤٹ ٹو عزیر بھائی. ٹھیک اگر ہو گیا. وہ ان کا ویژن نہ ہوتا تو آج ہم شاید یہاں پر نہ جیتے ہوتا ہے ایوارڈ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی یہ کمپنی ہے HAK پروڈکشن لمیٹڈ کے نام سے. آپ ایکٹر بھی ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹر بھی ہیں, اور آپ نے بہت انٹرنیشنل جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ سیلیبریٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. تو اب تک آپ نے کن مشہور شخصیات کے ساتھ کام کیا ہے اور آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ملاقات تو میری بہت سیلیبریٹی سے ہوئی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, میرا جو فیوریٹ ایکٹر ہے وہ ہے شاہ رخ خان. اچھا. بچپن سے آج تک ڈائی ہارڈ فین جسے کہتے ہیں. 3 بار میری ملاقات ان سے ہو چکی ہے. بالی ووڈ کے اور کتنے سیلیبریٹیز ہیں, سشمیتا سین ہے, کاجول ہے, جوہی چاولہ ہے, جان ابراہم. پاکستان سائڈ پہ آؤ تو اینی خالد, عاطف اسلم, اور ابھی حال ہی میں بلی ایکس کا نام کا ایک ریپر ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف کافی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے, ان سے کام بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. شروع میں ڈائریکٹنگ اور ایکٹنگ سے پہلے ایونٹ آرگنائزنگ کا کام کرتا تھا. ٹھیک تو ہے. جتنے ایونٹس ہوتے تھے آرگنائزنگ میں بیک اینڈ پہ ہم لوگ ہوتے تھے, تو اس میں پھر ان کے ساتھ کافی کام کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہالی ووڈ میں کن شخصیات سے آپ کی کن سیلیبریٹیز سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے یا آپ نے کام کیا ہے؟ اچھا, میں دراصل نا بیچ میں 4 سال کے لیے میں ایک فیشن اسٹائلسٹ رہا اچھا. ٹامی ہلفگر پہ. تو وہاں پہ ڈیوڈ بیکم کو تو آپ جانتے ہوں گے, اور لنڈسی لوہن ایکٹریس ہے, تو ان کو اسٹائلنگ میں نے کی تھی. اچھا. تو اور بلکہ پھر ایک فلم آئی تھی دا لائف آف والٹر مٹی. ٹھیک ہے, وہ ایک مووی تھی جو نیو یارک میں شوٹ ہوئی تھی, تو اس میں تھا بین اسٹلر.
تو اس میں یہ تھا کہ وہ پہلی فلم تھی جس میں میں نے نا انٹرنشپ کی تھی میں نے, تو وہ وال اسٹریٹ میں اس کی شوٹنگ ہوئی تھی. تو ان کے ساتھ اس ٹائم پہ میں نے کام کیا تھا, جس کی وجہ سے میں ان ہوا, پھر اپنی کمپنی بنائی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ وہاں سے بس شروعات ہوا تھا. تو یہ کچھ سیلیبریٹیز تھے جن کے ساتھ کام کیا, تو بڑا مزہ آیا, بڑے اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے 17 سال کی عمر میں جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. آپ نے 17 سال کی عمر میں اپنا کاروبار بھی شروع کیا اور مختلف جابس بھی کیں, اور مختلف جو ہے سیلز کی آپ نے اچھی خاصی کام کی اور اچھی سیلز کی. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح نوجوان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں جب ہماری ڈگری مکمل ہی ہوگی تو تب ہی ہم کام شروع کریں گے, لیکن آپ نے شروع سے ہی آپ نے کام شروع کر دیا. تو اس طرف آپ کا خیال یا آپ کی اپروچ کیسے ہوئی؟ دیکھیں, میں بچپن سے ہی بزنس مائنڈیڈ انڈیویجول تھا, اچھا. اور سنسیئرلی آنیسٹلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو زندگی میں اگر مجھے لگتا ہے میں نے اگر پہلی چیز کچھ سیکھی تھی, ٹھیک ہے, دنیا کے بارے میں یا کسی بھی چیز میں, پہلی چیز جو میں نے سیکھی وہ یہ سیکھی کہ دنیا جو ہے پیسے سے چلتی ہے. اچھا. پیسہ نہیں ہے تو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے اتنی. یہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں سیکھ لیا. تو بس وہاں سے ایک بزنس مائنڈیڈ دماغ چلنا شروع کیا, ٹھیک ہے. اور بس وہیں سے وہ اسٹارٹ لیا, اور بس کام ہی کرتا رہا پھر پوری لائف. ٹھیک ہے. اچھا, آپ امریکہ میں آپ پیدا ہوئے, نیو یارک میں, اور نیو یارک میں آپ پلے بڑے, وہیں آپ نے کام کیا اور بین الاقوامی طور پر مشہور و معروف شخصیات کے ساتھ آپ نے کام کیا, بزنس بھی کیا, اور پھر آپ پاکستان بھی آتے جاتے رہے. تو آپ کو امریکہ میں اور پاکستان میں اگر میں آپ کا ایک اوپینین لوں کہ کیا آپ کو چیز ڈفرینٹ لگتی ہے, پاکستان میں کیا مختلف لگا ہے؟ پازیٹیو وے میں یا نیگیٹیو وے میں؟ دونوں وے میں. دونوں وے میں. دیکھیں, پازیٹیو وے میں اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہاسپٹیلٹی میں بہت آگے ہے. ٹھیک ہے, جو ہاسپٹیلٹی آپ کو پاکستان میں ملتی ہے وہ مجھے لگتا ہے دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ نیگیٹیو وے میں اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری قوم میں قابلیت بہت ہے لیکن لیزی ہے. اچھا, سست ہے. سست ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے لائف ٹائم میں. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اب امریکہ میں صبح 5 بجے لوگ اٹھ جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, اٹھتے ہیں, اپنی دکانیں کھولتے ہیں, اپنے جاب پہ جاتے ہیں, یعنی سب کچھ وہاں پر فجر کے ٹائم پہ سب سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر زور تک سوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, جن کے اپنے کاروبار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو 10 بجے کھولنا ہے تو وہ بھی آپ ان کو 1:30 بجے فون کر رہے ہو, یار بھائی میں ذرا کام کر رہا تھا یا پتہ نہیں میں ادھر نکلا ہوا ہوں. ہاں, تو یعنی پاکستان میں سیریسلی وہ سیریسنس نہیں ہے. پاکستان میں مارکیٹس بھی بعض اوقات 12-1 بجے ہی کھلتی ہیں. بالکل, اور یہ بہت غلط ہے. 12 بجے تو آدھا دن گزر جاتا ہے. بالکل. اور میرے حساب سے دیکھا جائے تو اب میں اپنی لائف جو ہے نا وہ ایک دن کو 3 دن کے حساب سے گنتا ہوں. اچھا. اب میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے. جی ضرور. اب اگر آپ دیکھیں آج سے 100-150 سال پہلے چٹھیاں لوگ لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تھوڑا اور اگر اس کو فلمی وے میں کرو تو وہ کبوتر کو وہ دیتے تھے خط, وہ خط جاتا تھا دوسرے بندے کے پاس, وہ مہینے میں پہنچتا تھا, مہینے میں وہ پھر وہ پڑھتے تھے, پھر وہ اپنا خط بھیجتے تھے. تو یعنی آپ کو 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں آپ کو رسپانس ملتا تھا. اب وہی جواب آپ نے فون کے تھرو ایک ٹیکسٹ بھیجا, 2 سیکنڈ میں آپ کو جواب مل گیا. ٹائمنگ میں فرق آ گیا. بالکل. ٹھیک ہے, اب وہ ایک دن تو نہیں رہا نا. تو اب میں اس طرح اپنا دن ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ صبح 6 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ایک دن. ٹھیک ہو گیا. دوپہر 12 بجے سے لے کر 6 بجے تک شام کے دوسرا دن. پھر شام 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تیسرا دن. اس میں اپنا ڈے ڈیوائڈ کرتا ہوں. اب جو بندہ 6 بجے اٹھتا ہے 12 بجے تک نا زیادہ تر آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں. 12 بجے کے بعد آپ ریسٹ کرو, آپ کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت اپنے کام کرو. شام کو 6 بجے سے آپ اپنے سائڈ ہسل پہ کام کرو, جو اپنا بزنس ہے. اب میں اگر جاب کرتا تھا تو میں شام کو جب فارغ ہوتا تھا تو پھر میں سوتا نہیں تھا جا کے. پھر جو کاروبار کرنا تھا میں نے یا جس چیزیں میں نے آگے بڑھنا تھا میں اس پہ فوکس کرتا تھا. یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جو عوام ہے ان کو اپنے بزنس پہ اس طرح دھیان بھی دینا چاہیے کہ سائڈ ہسلز پہ فوکس کریں, گروتھ پہ فوکس کریں. کیونکہ پاکستان میں بہت قابلیت ہے, اتنا ٹیلنٹڈ بندہ یہاں پر ہے, لیکن کتنے لوگوں کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا وہ گھر کی مرغی دال برابر. تو گھر والے ہی کبھی کبھار ان کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں, جس سے کانفیڈنس خراب ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے جس طرح کہا کہ جو فرد ہے اسے خود ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کتنی قابلیت ہے، تو اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے اپنی قابلیت کو، وہ ٹیلنٹڈ ہے اور قابلیت بھی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ اسکل ہی نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا زندگی میں، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو گروم کرے یا اپنی قابلیت اور اپنی جو صلاحیتیں انہیں پہچانے؟ انسان کو اگر سمندر میں پھینک دو نا اور وہ ڈوب رہا ہو تو اس ٹائم پہ وہ سیکھتا ہے کہ اس کو تیرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کیا کہتے ہیں، جب تک آپ کے اوپر وہ اسٹرگل، ہارڈ شپ، یا آپ کو اس آگ میں نہیں پھینکا جائے گا نا، آپ کبھی بھی اپنی فلی کیپیبلٹی کو سمجھ نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہو یہاں گیا. پر بہت ایک لگژری لائف اسٹائل میں کہتا ہوں ایک لوگوں میں ہے کہ اتنی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں لوگوں کے اوپر. اب امریکہ میں آپ دیکھو، ہر ایک انڈیویجول، 17 سال کا بچہ ہے، 30 سال کا آدمی ہے، 50 سال کا آدمی ہے، وہ سب ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے. ہر بندہ کام کرتا ہے ادھر، ہر ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈھونڈے کہ یار میرے میں ٹیلنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ کہ لوگ زیادہ تر اس چیز میں فوکس نہیں کرتے، بس عیاشی میں اور ٹائم ویسٹ کرنے میں، بس اسی میں چائے پی لی، کافی پی لی، کھانا کھا لیا، ٹھیک ہے. گھر والوں کے ساتھ بیٹھ لیا، ٹی وی دیکھ لیا، بس اسی میں زیادہ تر لوگ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یسٹرڈے لائٹ جو آپ کی شارٹ فلم ہے، اس نے ایک ایوارڈ جیتا ہے، اور آپ کی کیونکہ ایک پروڈکشن کمپنی بھی ہے، اور آپ نے امریکہ میں مختلف سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، فلم میکنگ، پروڈکشن، ڈائریکٹنگ اور ایکٹنگ، یہ آپ کا کام ہے. تو اگر ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کیوں اتنی پیچھے ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس نا وہ سپورٹ نہیں ہے. کس طرح کی سپورٹ؟ گورنمنٹ سپورٹ بھی نہیں ہے، اچھا. اور اس طرح کی آڈینس بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو فلی سپورٹ کرے. اب جا کے تھوڑا بہت بدلاؤ آ رہا ہے اس نیو جنریشن کے ساتھ، لیکن مین یہی ہے کہ اگر تو گورنمنٹ تھوڑا فوکس کرے، تھوڑی بجٹنگ کرے انڈسٹری کے اندر، اور پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پلیٹفارم کے اوپر لے کے جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس صورت حال میں نا زیادہ انکلائن کی طرف جائے گا. اچھا پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے، جس طرح آپ کیونکہ خود فلم میکر ہیں، تو جو فلم انڈسٹری ہے اس کو گورنمنٹ سے کس طرح کی سپورٹ چاہیے؟ اگر 1 2 3 پوائنٹس میں اگر آپ کچھ بتائیں. دیکھیں، پہلی چیز تو بجٹنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اگر فنڈنگ ملتی ہے، پراپر گورنمنٹ بیکڈ فنڈنگ ملتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کھل کے ایک چیز بنا سکتے ہو، اور آپ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل پلیٹفارم میں ایک پازیٹیو لائٹ میں دکھا سکتے ہو. دوسرا یہ کہ جو آڈینس ہے آپ کی، آڈینس کا دماغ بھی آپ نے تھوڑا چینج کرنا ہے. ابھی زیادہ تر ہم لوگ ابھی بھی وہ ساس بہو ڈرامے میں، اور جی اس نے یہ کہہ دیا تو اس نے وہ کہہ دیا، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. نئی جنریشن اب ان چیزوں کو نہیں مانگتی. ٹھیک ہے. اب نیو جنریشن کے لیے ہمیں نیو اسٹوری لائن چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسٹوریز بدلیں گی، اور کیا کہتے ہیں، ہم لوگ ساس بہو اور گھر کے ڈراموں سے نکل کے باہر ریئل ورلڈ اسٹوریز کی طرف آئیں گے، یا کچھ کمرشل میسز کے طور پہ آئیں گے، تو وہ ایک پازیٹیو وے میں پاکستانی انڈسٹری بوم کرے گی. اب دیکھ لیں انڈیا کو، دیکھ لیں بالی ووڈ ہے، بالی ووڈ میں سال میں کوئی 50 فلمیں آتی ہیں. اب پاکستان کی اگر میں گنی چنی اگر میں فلمیں پچھلے 15 سال میں دیکھوں تو کچھ 4 5 فلمیں میرے دماغ میں آئیں گی. خدا کے لیے سٹارٹ کرتا ہوں. پہلی فلم جو مجھے یاد ہے خدا کے لیے ایک آئی تھی، جس میں اسٹوری لائن بھی تھی، بجٹ بھی اچھا تھا، اور وہ کافی میرے خیال ہے جیو اے آر وائی کے سے وہ بیٹ تھا اس ٹائم پہ. پھر بول ایک فلم آئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ وار آئی بلال اشاری کی، پھر مولا چٹ آئی، اور اب آ رہی ہے ایک بلا آ رہی ہے. تو یعنی یہ میں بتا رہا ہوں، یہ وہ 5 فلمیں ہیں جو پچھلے 15 سال میں یا 20 سال میں اب یہ 5 فلمیں تو یہ مہینے میں آ جاتی ہیں بالی ووڈ کی. بالکل. ابھی کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ سارا گورنمنٹ بیکٹ کرتی ہے ان کو. ابھی کتنی پروپیگنڈا موویز بھی بنتی ہیں، یہ کس کی بیکٹ ہوتی ہیں؟ یہ گورنمنٹ ہی ہے نا جو بیٹ کرتی ہے اس کو. تو ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لائٹ کے اوپر لے کر آنا ہے، اس کو ایک پازیٹیو وے میں شو کرنا ہے. تو میڈیا سے اور فلم سے بہتر اور کوئی ہے ہی نہیں. آپ ڈرامے کی بات کر رہے تھے، ڈرامہ جو ہیں آپ دیکھا جائے انڈیا کے لوگ پاکستانی ڈرامہ پاکستانیوں سے زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ کا بیسیکلی ایک نیبر ہے جس کو آپ کلیم کرتے ہو کہ یہ ایک اینیمی ہے، ایک اینیمی جب آپ کی ڈراماز آپ سے زیادہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ آپ کچھ تو صحیح کر رہے ہو.
بالکل ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا انڈیا کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے اور اگر آپ اس مارکیٹ کی بجائے وہ آپ اپنی پروڈکٹس وہاں بیچیں, ان کے ساتھ کاروبار کریں, اور ظاہر ہے وہ بھی کچھ بھیجیں گے, تو ایک اتنی بڑی اپرچونٹی کو آپ بند کر کے بیٹھے ہیں. آپ ان سے لڑائی, تو ان سے بات چیت کریں, کاروبار کریں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے کریں. اس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. بالکل. دیکھیں جہاں تک پالیٹکس کی بات آتی ہے نا, یہ سب پولیٹیکلی پروپیگنڈا ہے دونوں طرفوں سے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ وہ کہتے ہیں امن شانتی جو ہے آپ وہ کہتے ہیں وہ ہونے نہیں دیتے. اب میں امریکہ میں تھا, اب آپ امریکہ میں دیکھو, انڈینز ہوں, پاکستانی ہوں, بنگالی ہو, نیپالی ہو, کوئی بھی ادھر بیٹھ کے یہ نہیں دیکھتا یار اس سے بات نہیں کرنی, یہ پاکستانی ہے, یہ انڈین ہے. ادھر سب بھائی چارے سے ملتے ہیں. میرے کتنے ایسے دوست ہیں جو انڈین ہیں. یہاں پر جب آپ آتے ہو پاکستان انڈیا میں, تو یہاں پر پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے, جن کے ساتھ کام نہیں کرنا, یہ دشمن ہے, یہ غدار ہے. تو کسی نے اگر تعریف کر دی انڈیا کی تو وہ غدار ہو گیا, انڈیا والوں نے پاکستان کی تعریف کر دی تو ان کی جی ٹھیک ہو گیا. غداری کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کوئی امیر بزنس انڈیا کے بزنس مین ہوگا یا امیر پاکستانی ہوگا, وہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے کہ پروپیگنڈا کے اوپر یا کسی ایجنڈا کے اوپر بات کریں گے؟ نہیں, وہ کہیں گے یار تم مجھے امیر کس طرح اور بنا سکتے ہو, میں تمہیں امیر اور کس طرح بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اسی پہ بات ہونی چاہیے. اسی پہ بات ہونی چاہیے میرے حساب سے. کیا کہتے ہیں, کوئی بھی انسان اگر آپ کے ملک کے لیے یا آپ کے پرسنلی انڈیویجولی طور کے اوپر آپ کے لیے فائدہ کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ اپرچونیٹی. ٹھیک ہو گیا. حسان احمد صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.